من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم کلام کی بحث میں ہم پچھلے درس میں ہم نے شروع کیا نبوت میں نبیوں کا ثبات قدم استقامت علی الحق. قرآنی عنوان ہے اس کا، استقامت علی الحق. حق جب ہوتا ہے تو اس پر استقامت ہونی ہی چاہیے، اگرچہ عام طور پر لوگ استقامت نہیں کرتے ہیں، بے جائز چیزوں پر استقامت کرتے ہیں، گناہ پر اصرار کرتے ہیں، غلط تفکرات پر ثبات قدم رکھتے ہیں. لیکن نبوت میں استقامت الحق یعنی ثبات قدم ہے، جو کچھ ابتدا میں کہا وہی آخر تک کہتے رہتے ہیں. کل ہم نے نظم اور بد نظمی کی بات کی، انقلاب کا فلسفہ بیان کیا آخری نقطے کے تحت. آج ہم آگے جائیں گے اور ایک سوال سامنے آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تلاش کیا جائے کہ انبیاء حضرات جو ہیں وہ کس طرح بغیر کسی مقدمہ کے، بغیر کسی خاص تیاری کے، بغیر کسی مقدماتی عمل کے اپنے طور پر پہلے کچھ کریں پھر کچھ کریں پھر کچھ کریں، آخر پر اصل پر آ جائیں. اس کو مقدمہ کہتے ہیں، اس سے پہلے والی چیزوں کو. ان کے بغیر مکمل اطمینان قلب کے ساتھ ایک پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام پر تا دم آخر قائم رہتے ہیں. تبلیغ کرتے تھے اطمینان قلب کے ساتھ، کہیں کوئی تردد نہیں، کہیں کوئی شک نہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ میں ایک چیلنج دیتے تھے انسانوں کو. ایک چیلنج کے طور پر ایک دعوت دیتے، دعوت بحث چیلنج کی، یعنی میری دعوت ہے اور یہ دعوت آخر تک ہی رہے گی کہ میری تعلیمات جو ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو نجات مل جائے گی. انہیں نجات کا مژدہ وہ دیتے تھے، جب نجات کی بشارت دیتے تھے لوگوں کو، اگر ان تعلیمات پر جو میں پیش کر رہا ہوں ان پر آپ عمل کریں گے آپ کو نجات ملے گی، دنیا میں بھی سہولت رہے گی اور آخرت میں بھی نجات رہے گی. جہنم کی آگ کی تپش سے آپ کو نجات ملے گی. یہ ایک مژدہ دیتے تھے. دو کام کہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کرنا، اپنی تبلیغ کرنا، قائر رسالت کی تبلیغ، اطمینان قلب، کوئی تردد نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی خوف نہیں، اور ساتھ میں ایک مژدہ، ایک بشارت. اگر ان تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیاوی زندگی یسر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزرے گی، عزت کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت میں تو 10 گنا بلکہ 1000 گنا آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ کی تپش سے نجات ملے گی اور جنت کی بشارت دیتے تھے. یہ کیسے؟ عام طور پر ہم نے یہ علمی شخصیات میں، دانشوروں کے معاملے میں، انٹلیکچوئلز کی تحریکوں کے معاملے میں، انقلابی قائدین جو دنیا میں اٹھے ہیں مختلف مواقع پہ، ان کی تعلیمات میں آپ نے یہ اطمینان قلب اور یہ فائنل قاطعیت
یہ قاطعیت ہم نے دیکھی نہیں ہے کہیں اور، تو ان کے بارے میں یہ قاطعیت کیسے؟ تو اس کا جواب تلاش کریں۔ اس سوال کا یہ سوال ہے۔ تو جواب تلاش کرتے ہوئے، تمام انبیاء کی زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس لیے اطمینان قلب ہے، اس لیے بلا خوف تردید ہے ان کی تعلیم، کیونکہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ پائیوست ہیں کس چیز کے ساتھ؟ جو ریالٹی ہے، ریالٹی کے روٹ کے ساتھ۔ ہستی، لائف، ہستی یا کائنات، کائنات جو ہے اس کے حقائق جو ہے، حقائق ہستی، حقائق ہستی کسی روٹ سے نکلتے ہیں، ایک روٹ ہوتا ہے، ایک اصل ہوتا ہے، ان کی اصل سے پائیوست ہیں ان کی تعلیمات، ان کے فرمان جو فرمان بعد میں دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں، تو وہ پائیوست ہیں حقائق ہستی کے اصولوں کے ساتھ۔ حقائق ہستی جو ہیں ان حقائق ہستی کے جڑوں میں پائیوست ہیں، حقائق ہستی کی جڑ تک جا کے پائیوست ہیں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں دانش اور آگاہی کا ایک منبع ہے۔ دانش اور آگاہی ہمیں مختلف جگہوں سے ملتے ہیں، لیکن ایک جگہ ہے جو کہ منبع ہے، منبع دانش کا، علم کا، آگاہی کا، جہاں سے آگاہی اور علم نکلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علام الغیوب کا۔ تو یہ جڑ جو ہے، یہ جو اس کا منبع ہے، اس منبع سے اخراج ہوتی ہیں ان کی تعلیمات۔ تو ان کی دانش و آگاہی کے منبع سے متصل تھی ان کی تعلیم اور ان کے فرمانات۔ تو یہی وجہ ہے ان میں نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے، ایک فائنلٹی ہے، ایک قاطعیت ہے، اور ایک تیقن ہے یقین کے ساتھ۔ ایسی چیز ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی، صرف انبیاء کی حرکت میں دیکھی ہے، 1,24,000 انبیاء کی حرکت میں یہ سب کچھ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک نبوت کی عظمت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دو ہمارے پاس سائنسدان ہیں جن کی بات ہمارے لیے نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ پہلا ہے آئنسٹائن۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ کوئی دانشمند نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے، کوئی علمی شخصیت نہیں ہے جو کہ چاہے پیچھے اس نے غلطیاں کی ہوں، ایک موقع ایسا آنا چاہیے جب کہ اس کی رائے پھر فائنل ہوگی۔ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدا میں غلطیاں ہوئی ہیں گزشتہ میں، لیکن پھر بھی کوئی شخص اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بات جو پیش کرے وہ کہے کہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی کچھ نہیں ہے، یہ حتمی نتیجہ ہے میرا۔ بلکہ ہر کوئی، ہم نے پہلے نقطے میں پڑھا کہ ہر کوئی احتمال نقص کا راستہ قبول کر کے آگے کے لیے ایک مزید تحقیق کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے نقطے میں پڑھا۔ یہی بات آئنسٹائن حتمی طور پر کہتا ہے کہ کوئی دانشمند نہیں، کوئی انٹلیکچوئل ایسا نہیں جس نے کہ سابق میں، زندگی کے سابق میں، ابتدا میں اس کی زندگی پر نظر ڈالیں، اس نے غلطیاں کی ہوں، غلط پہلے بات کہی ہو، بعد میں مزید تحقیق کے بعد اس کی تصحیح کی ہو، لیکن آخر پر وہ ایک منزل پر پہنچا ہو جب وہ کہے اب یہ فائنل ہے، یہ قانون اب حتمی ہے۔ نہیں، یونیورسل لا ہے، یقین نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ بھی یقین کے ساتھ کسی نے نہیں کہا ہے۔ ہر کسی نے کہا ہے کہ ممکن ہے یہ حتمی نہ ہو، اس کے بعد مزید تحقیق سے حتمی رائے سامنے آئے۔ یہ کہتا ہے آئنسٹائن۔ پھر نیوٹن دوسرا سائنسدان، اور نیوٹن جیسے سبھی جو صاحب نظر ہیں، صاحب نظر، بصیرت، اہل بصیرت جن کو ہم کہتے ہیں، اہل بصیرت، نیوٹن جیسے، نیوٹن بہت بڑے اہل بصیرت میں سے، حالانکہ ابتدائی سائنسدانوں میں وہ ہے، لیکن بہت بڑے اہل بصیرت میں سے ایک ہے، اور اس کا انداز تفکر کا، غور و فکر کرنے کا، آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، بہت خوبصورت دلچسپ انداز۔
تو ایسے سبھی اہل بصیرت جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو بات پہلے مبہم تھی، کوئی حقیقت پہلے مبہم تھی، لیکن ان کے زمانے میں ان کی تحقیق کے ذریعے سے واضح ہو گئی، واضح وضاحت کے ساتھ. تو ان سبھی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آج واضح ہے، عین ممکن ہے کہ آگے ایک زمانہ آئے تو وہ وضاحت غائب ہو کر پھر مسئلہ مبہم بن جائے. علم ایسی چیز ہے کہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں تحقیق کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے. لہذا عین ممکن ہے جو بات آج واضح ہو گئی ہمارے لیے، پہلے تو مبہم تھی، ویگ تھی. آپ سمجھنا، آج واضح ہے تو لیکن عین ممکن ہے کہ آگے زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی بات پھر مبہم ہو جائے، نئی باتیں نکل آئے اور پھر یہ مبہم ہو جائے. جب وہ مبہم ہو جائے، ایسا ممکن ہے، تو اس وقت کی نسلیں، ہمارے آگے آنے والی نسلیں، جیسے آج ہم اپنے بزرگوں کی فہم و دانش کی کمی پر حیران ہیں، وہ کیسے اتنے یعنی دانشمند نہیں تھے جیسے آج ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج بچہ جنم لیتے ہی بہت حقائق جانتا ہے. اسی طرح پچھلے جو سابق میں لوگ گزرے ہیں ان کے نظریات کو ہم آج تمسخر اڑا کر معمولی سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نیوٹن اور جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آگے ممکن ہے جو آج ہمارے لیے واضح ہے، آگے وہ بھی ممکن ہے کہ مبہم بن جائے، اور پھر وہ لوگ ہمارے بارے میں وہی نظر رکھیں جو نظر ہمارے پہلے پچھلے لوگوں کے بارے میں ہے. ہم ان پر مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہم پر مذاق اڑائیں، یہ ممکن ہے. تو یہ اس بارے میں ان دو کا نظریہ. آگے چلتے ہیں کیونکہ خدا کرے کہ آج تک مکمل ہو جائے. انبیاء، اگلا نقطہ تیسرا، یہ تیسرا نقطہ ہے اصل میں، اور یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے ایک پروگرام پیش کیا اور وہ پروگرام پیش کر کے، برنامہ پیش کر کے بعد میں کہا ہو نہیں اس میں ایک غلطی ہے، ہمیں یوں کرنا چاہیے. یعنی برنامے کو یا تو تبدیل کیا ہوگا یا ترمیم اس میں کی ہوگی، یعنی کچھ کاٹا ہوگا، کچھ اضافہ کیا ہوگا، اس کو ترمیم کہیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. جو بات ابتدا میں اعلان نبوت کے وقت جو باتیں تھیں وہی آخر پر خطبہ غدیر میں بھی وہی باتیں کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے ایک پروگرام پیش کیا ہو، بعد میں اس میں حذف و اضافہ کیا ہو، ترمیم کی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. جو ابتدا میں برنامہ تھا وہ کبھی واپس نہیں لیا، اسی برنامے پہ آخر عمر تک قائم رہے. تو یہ انبیاء کی بات. اس کے بارے میں جو فلاسفہ ہے، فلاسفہ یعنی فلاسفرز، فلسوف جو ہے، مفکرین جو ہیں، انٹلیکچوئل جو ہیں، جو بھی وہ برنامہ دیتے ہیں وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے ہر جگہ. جس کسی کو بھی آپ دیکھیں گے، آپ اسٹوری آف فلاسفی اٹھا کے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے ہر فلاسفر نے اپنے نظریات کو ترمیم کا سبجیکٹ بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے بناتے رہے ہیں تعمر. ابتدا میں ایک طرح کے نظریات تھے، بعد میں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے گئے. یہ ایک بات. ایک اور فرق ہے، یہ چوتھا نقطہ. اور فرق یہ ہے کہ جو مفکرین ہے، مفکرین جب کسی نتیجے پر پہنچے ہیں تو وہ ایک دم سے نہیں پہنچے، یعنی آل آف اے سڈن. انہوں نے اپنے سفر میں، اپنے خیالات میں تکامل پیدا کیا ہے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، قدم بقدم. ایک سفر ہے، ایک زینہ ہے. پہلا زینہ سی ڈی کا، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، جہاں تک ان کا آخری نظریہ ہے، ورلڈ آؤٹ لک ان کا، تو اس پر آخر پر آئے ہیں. تو دفعتاً انہیں کامیابی نہیں ملی. اسی طرح ایجادات میں سائنسدانوں کو ایک دم سے کامیابی نہیں ملی. اسی طرح تھیوریز بنانے والوں
جو سائنسدان ہیں ان کی تھیوریز بنانے والوں کے یہاں بھی ہمیں ایک دم سے کامیابی نظر نہیں آتی. ایک زمانہ گزارتا ہے، ایک زندگی گزارتی ہے، لمبی زندگی، اور آخر پر کبھی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آپ کو سائنس میں پتہ ہے کہ بنزین کی جو فارمولا تھی وہ تلاش کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا، آخر پر جب ہمیں یہ ملتا ہے لکھا ہوا صحیح ہوگا یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک سانپ کو کہ اپنی دم جو ہے اپنے منہ میں رکھی ہوئی ہے تو گول دائرہ بنا ہے، تو اس نے اس طرح سے نتیجہ نکال کر پھر بنزین کی فارمولا دے دی. یعنی بہت زمانہ گزرتا ہے، رفتہ رفتہ ان کو کامیابی ملتی ہے. اس کے برعکس جو انبیاء ہیں، انبیاء کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. انبیاء کے یہاں نہ مقدمہ ہوتا ہے، نہ رفتہ رفتہ منزل پر پہنچنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ ایک دم سے ادھر سے اپوائنٹ ہو گئے نبی، اللہ کی طرف سے جو ہی اپوائنٹ نبی ہو گئے، ساتھ میں تعلیم ملتی ہے. حالانکہ کبھی بچپنے میں بھی، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں بچپنے میں ہی نبی بن گئے، اور ایک ساتھ ہی اپنا برنامہ پیش کیا، کلمہ پیش کیا. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ برنامہ ہے، وہ پیش کیا، اور نہ کبھی کسی مقدمے کے محتاج رہے اور نہ کبھی کسی استاد کے محتاج رہے. استاد کی بھی ان کو کبھی ضرورت نہیں رہے، بلکہ حقیقت جو ان کو بتانی تھی وہ بتا دی بغیر کسی تفصیل کے. تفصیل ابتدا میں نہیں تھی، جیسی تھی ما لہو و ما علیہ، ما لہو و ما علیہ، یعنی جو کچھ اس کی حقیقت ہے اور جو کچھ اس کی وجہ سے اس کے نکلتے ہیں امپلیکیشنز، ان کے سمیت ایک دم سے حقیقت کو برملا اظہار کیا، بیان کیا. تو یہ کیسے؟ یہ اس لیے کہ مبدأ ہستی سے، مبدأ ہستی کریٹر، مبدأ ہستی سے حاصل کر لی اپنی تعلیمات فرمان، حاصل کر لی مبدأ ہستی سے. یہاں سے وہ صرف پاس آن کرنا ہے، ادھر سے لیا یہاں سے آگے کر دیا. یعنی ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے نبوت، ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، ٹرانزٹ پوائنٹ، ٹرانزٹ. ادھر سے آ گئی بات، ادھر سے بات آ گئی، تورات آ گئی، آگے پاس آن کی، زبور آ گئی داؤد کے پاس علیہ نبی علیہ السلام، اور ادھر سے پاس آن کی امت کے اندر. یہی ہر نبی کے سلسلے میں مبدأ ہستی سے حاصل کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. رسالت تو یہی ہے، آگے پہنچاتے ہیں. تو اس لیے رفتہ رفتہ کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ کی بات نہیں ہے، نہیں، ایک دم سے، ایک دم سے ادھر سے حقائق ملے، یہاں سے پاس آن کیا. اور جیسے کہ ہمارے مفکرین کو ایک سلسلہ گزارنا پڑتا ہے، تعلیم ادھر ادھر سے حاصل کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. ایک سے ایک بات لیتے ہیں، دوسرے سے دوسری بات، تیسرے سے تیسری بات، ایک منزل پر پہنچتے ہیں. تو یہاں ایسی بات نہیں ہے، یہاں وہاں استاد ہیں، یہاں کوئی استاد ہے ہی نہیں. آپ سمجھیں نا؟ تو یہ بات مخصوص ہے نبوت اور انبیاء کے سلسلے میں. یہ چوتھا پوائنٹ. اگلا پوائنٹ اور وہ یہ کہ اس روش میں ایک خاص بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک وضاحت ہے کہ ایسا کیوں ہے، جو صاحب کا نقطہ ہے ایسا کیسے ہوا. تو اس کی وضاحت یوں ہے کہ جس نبی کی زندگی پر نظر آپ ڈالیے، ہمیشہ انہوں نے انسانیت سے گرے ہوئے ماحول میں جنم لیا ہے. انسانیت سے گرا ہوا ماحول، وحشیانہ زندگی گزارتے ہوئے لوگ ان معاشروں میں زندگی جنم لیا ہے، زندگی کی ابتدا کی ہے، اور نہ کبھی کوئی استاد ملا ہے نہ کچھ. اس کے باوجود یعنی ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس درجے کے علوی سطح، اونچی سطح پر جو تعلیمات ہیں ان کو کہیں سے لائے اور پیش کرے. یہ ناممکنات میں سے ہے. لیکن تمام انبیاء کی حالت یہی ہے، وہ تب اللہ نے بھیجے ہیں جبکہ انسانیت گری ہوئی تھی جہالت کے اندھیرے میں. جہالت کے اندھیرے میں گری ہوئی ہونے کی وجہ سے ہی اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے کسی معاشرے میں، کسی بستی میں. تو جب جہالت سے گری ہوئی ہے
تو انہوں نے کس سے سیکھ لیا؟ کہاں سے حاصل کر لیا؟ لیکن ایسے نبی، ایسے لوگ جو نبی بن گئے ان حالات میں اللہ نے مقرر کیا ہے، تو نتیجہ بس پھر وہی ایک نکلتا ہے کہ انہوں نے حقیقت، ریالٹی کو حاصل کیا، مع ما لہو و ما علیہ، ما لہو و ما علیہ، یعنی اس کے انٹرکیسز جو ہے ان کے سمیت، یہ عربی کا ایک فریز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، ما لہو و ما علیہ کے سمیت حاصل کیا، بغیر استاد کے اٹھے اور انقلاب لایا، اپنا برنامہ پیش کیا، اگرچہ ان کو بہت اذیتیں اٹھانی پڑی، ابتدا میں تکالیف اٹھانے پڑے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کہ ادیان الہی کی جو بلند نظریات ہیں تو وہ حاصل کیے ہیں مبدئی ہستی سے۔ ایک اور فرق تقریباً آخری، اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ ایک بات کیجئے، تمام جب آپ سٹوری آف فلاسفی اور ہسٹری آف فلاسفرز اس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صاحب علم ہے، اہل علم جو ہے، تو ان کے یہاں ہر کسی کا اپنا ایک جداگانہ طرز ہے، جیسے ریسرچرز ہیں، انویسٹیگیٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کام کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے رنگ سے کام کرتا ہے۔ صرف ایک چیز وہ دیکھتے ہیں کہ سروے کرتے ہیں ریلیٹڈ لٹریچر کی، ابتدا میں کیا کچھ موجود ہے اس کی ایک سروے کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر کام جو کرتے ہیں ہر کسی سائنسدان کی، ہر کسی اہل علم کی، ہر کسی انٹلیکچوئل کا کام جو ہے وہ جدا گانا، اپنے یہاں بیٹھ کر اپنی لائبریری میں یا کوئی اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر کام کرتا رہتا ہے، ریسرچ کرتا رہتا ہے، اور ایک اچانک کشف کرتا ہے، کوئی لا، کوئی رول، کوئی بات کشف کرتا ہے۔ تو لیکن ایک دوسرے الگ الگ، یہ بات خاص ہے، کن کے ساتھ؟ دانشوروں کے ساتھ، سائنسدانوں کے ساتھ، مفکرین کے ساتھ، انقلابی قائدین کے ساتھ، ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی روش، مخصوص روش، جداگانہ روش۔ اس کے بجائے جو نبوت ہے اس کا مزاج دوسرا ہے، اس کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ اس کا مزاج کیا ہے کہ جب کوئی نبی آیا اس نے پچھلے والے نبی کی تائید کی، تصدیق کی، پچھلی کتاب کی تصدیق کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کبھی آگے آنے والے نبی کی بشارت دے دی، یہ قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر کوئی ایک نظم کے تحت، پروئے ہوئے نظم کے تحت انبیاء میں کام کرتا ہے، نظم پرویا ہوا ہے، کوئی الگ سے اپنی بات نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں انہوں نے اپنی کوئی مخصوص روش اختیار نہیں کی، بلکہ پچھلے کے ساتھ گزشتہ پیوستہ بگزشتہ، گزشتے کے ساتھ پیوست ہو کر آگے کی بشارت دیتے ہوئے اپنا کام چلایا۔ گویا مربوط ایک سسٹم ہے، یہ اپنی راہ نہیں ہے، اپنا راستہ نہیں، اپنی راہ نہیں ہے، جداگانہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص سسٹم کے تحت تمام انبیاء نے کام کیا ہے، پیغام لایا ہے۔ کیونکہ ایک ہی جگہ سے آیا پیغام اور آگے چلا لیا۔ تو جو کچھ پچھلے نبی نے زحمتیں اٹھائی ہیں ان کو سراہتے تھے، ہر کوئی نبی پچھلے والے نبی کی مدح سرائی کیا کرتا تھا۔ تجلیل انہیں بڑائی بیان کرنا، تجلیل جلالت بیان کرنا پچھلے نبی کی ایسا رویہ رہا ہے، ہر کسی پیغمبر کی روش رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 آیتیں، ایک آیت ہم صرف ریفرنس رکھیں گے۔ پہلی ریفرنس ہے سورہ مائدہ کی 47ویں آیت، سورہ مائدہ کی 47ویں آیت، اور پوری نہیں بلکہ ادھوری، اور وہ یوں ہے وَأَنزَلْنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ باری تعالی، اللہ جل جلالہ سورہ مائدہ کی 47ویں آیت میں
خطاب کرتے ہیں پیغمبر آخر الزمان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کہتے ہیں وانزلنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ایک کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کے جو ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی. من الکتاب، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور کیا، وہ مہیمنن، یہ قرآن جو ہے یہ مہیمنن نگہبان ہے، علیہ، پچھلی کتابوں پر نگہبان ہے، اور آپ ان کتابوں پر بھی نگہبان ہیں، اور آپ ان نبیوں کے کام پر بھی نگہبان ہیں. فاحکم بینہم، اس لیے ان کے درمیان جو فیصلے کرنے ہوں گے، قضاوت کرنی ہوگی تو یا فتویٰ دینے ہوں گے، وہ سوال پوچھتے ہیں، آپ کو حکم لگانا ہے تو آپ حکم لگائیے. فاحکم، حکم لگائیے، فتویٰ صادر کیجئے، یا جھگڑے ان کے ہیں تو ان جھگڑوں میں فیصلہ کیجئے. فاحکم بینہم، کس بنیاد پر، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، انہیں قرآن کے ذریعے سے. ولا تتبع ہواہم، ان کے خواہشوں کا اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کیجیے گا. اما جاءک من الحق، اس بات سے الگ ہو کے جو کہ آپ کے پاس حق کے طور پر آیا ہے، یعنی کتاب قرآن جو آیا حق کے ساتھ، اس کے ماورا، اس سے جدا ہو کر ان کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہ کیجیے. یعنی جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے اسی کے مطابق، اور کیونکہ یہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی. دین ایک ہی ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں لیکن دین ایک ہی ہے، لہذا اس کے مطابق یہ اس بات کی پشٹی ہے، تصدیق ہے. اسی طرح انجیل ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ کا قول درج ہے، اور انجیل متی ہوتا ہے میتھیو، متی کی انجیل جو ہے، میتھیو کی بائبل، اس کے چیپٹر 5 میں اور ورس نمبر 17ویں شلوک میں حضرت عیسیٰ اپنی امت سے کہتے ہیں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا، اردو میں اس کا ترجمہ، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ میں تورات یا انبیاء کے صحیفوں کو باطل کرنے آیا ہوں. نہیں، حضرت موسیٰ کی تورات، انبیاء کے صحیفے یعنی صحف ابراہیم یا زبور داؤد، پچھلی کتابیں، ان کو باطل کرنے آیا ہوں میں. نہیں، ایسا خیال ہرگز نہ کیجیے. میں اس لیے نہیں آیا کہ باطل سازی کروں، میں اس لیے نہیں آیا کہ باطل سازی یعنی جھوٹ کھڑا کروں، اس کے نہیں آیا ہوں، بلکہ تکمیل کروں. اس کے لیے آیا، تکمیل کروں، یعنی جو کچھ اب تک ریویل ہو گیا ہے اس میں مزید ریولیشن ہے، تکمیل کرنے کے لیے. کس چیز کی تکمیل کرنے کے لیے؟ ما قبل ادیان کی، بریکٹ میں یہ لکھا ہے ترجمہ کرنے والے نے، ما قبل ادیان کی تکمیل کروں. میں پرفیکشن کے لیے آیا ہوں، تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو یہ ہے، یہ دو چیزیں جن کا ریفرنس آپ کو یاد رہنا چاہیے. تو سم اپ، ہم اس بات کو، اس بحث کو سمیٹتے ہیں اور آخر پر یہ کہتے ہیں کہ جو تمام انبیاء ہیں وہ مشن ان سب کا ایک ہی ہے. سب انبیاء کا مشن بس ایک، اس میں کوئی فرق نہیں. انبیاء کا مشن بس ایک ہے، اور ان کی تعلیمات، ہر کسی کی تعلیمات، کسی کی زیادہ کسی کی کم، لیکن غیر محدود. تعلیمات غیر محدود ہیں، غیر محدود، حد بندی کسی نے نہیں کی اپنی تعلیمات کی. ہاں، وحی کے تابع سبھی رہی ہیں، وحی سے خارج نہیں ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ استقلال ایک بات، عدم تزلزل یعنی تردد، عدم تزلزل، اور قاطعیت، فائنالٹی، قاطعیت، ان کی مخصوص 3 صفتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.